الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترمین سامعین کرام، ناظرین کرام، حاضرین کرام، آپ کا میزبان قاری محمد شریف اتاری پروگرام شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں آپ کے سامنے آج پھر حاضر ہے عوامی نیوز چینل کی پوری ٹیم کے ساتھ، اور آج ہمارا کوارٹر فائنل ہے۔ جو بچے آج انشاءاللہ عزوجل جیتیں گے اس کمپٹیشن میں تو انشاءاللہ عزوجل وہ آگے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں انشاءاللہ عزوجل تلاوت کلام مجید کے لیے میں عرض کروں گا عروبہ رمضان سے کہ وہ اپنے منفرد انداز میں، پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ عروبہ رمضان نے ہمیں اللہ پاک کے کلام مجید کی سورہ حشر کی آخری آیتیں سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل میں گزارش کروں گا کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاتقہ بنت محمد خان ایگل ہاؤس کی شہزادی ہیں، ان سے کہ وہ آئیں اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے میرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے اپنا تعارف کروائیں گے۔ کوارٹر فائنل میں آج ہمارے ساتھ کون ہیں اور کس اسکول سے ہیں، تو سیدھے ہاتھ کی طرف سے انشاءاللہ عز و جل شروع کریں گے کہ نیشنل پبلک اسکول کے بچے آج ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ شہزادیاں، ان کا نام کیا ہے، ان سے سنتے ہیں۔ جی میرا نام ہے کہ میں کیمری پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں۔ میرا نام دوحہ ہے، میں کیمری پبلک اسکول میں۔ میرا نام عروبہ ہے اور میں ایگل ہاؤس اسکول میں پڑھتی ہوں۔ میرا نام ہے محمد سعد، میں ایگل ہاؤس اسکول میں پڑھتا ہوں۔ My name is Hasan Ali from ڈیزائن پبلک اسکول کی پرو۔ میرا نام دولت ہے، میں ڈیزائن پبلک اسکول میں پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ عوامی نیوز چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کو آگے لے کر اور سوالات کا سلسلہ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیشنل پبلک اسکول کی بچیوں سے، جن کا نام مہک بنت محمد اکرم اور زوہا بنت فیصل ہے، ان سے پہلا سوال کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا کوئی پل صراط سے گزرے بغیر بھی جنت میں جا سکتا ہے؟
نہیں، سب کو اس پر سے گزرنا ہے، جنت کا یہی راستہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اس میں سستی نہ کی جائے۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں ایگل پبلک اسکول کی طرف، ایگل ہاؤس اسکول کے بچوں کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں ہم اپنا اس راؤنڈ کا پہلا سوال۔ حوض کوثر کیا چیز ہے؟ یہ ایک حوض ہے جس کی مشک یعنی کستوری کی ہے، یاقوت اور موتیوں پر جاری ہے، دونوں کنارے سونے کے ہیں، ان پر موتیوں کے گنبد نصب ہے، ان کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ایک آواز ہو کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ جی ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ڈیسنٹ پبلک اسکول کے شہزادوں کی طرف، اور ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا سب کا حساب لیا جائے گا؟ اللہ عز و جل کے بعد مسلمان بندے ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ماشاء اللہ، آپ نے جواب سبحان اللہ۔ اچھا ناظرین، یہ ایک سوال ہم نے کر لیا پہلے راؤنڈ کا، اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم دوسرا سوال پھر سے مہک اکرم اور زوہا بنت فیصل سے پوچھتے ہیں، اور وہ ہمارا سوال یہ ہے کہ صراط کسے کہتے ہیں؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کو صراط کہتے ہیں، یہ بعض زیادہ باریک اور تلوار زیادہ تیز۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں ایگل ہاؤس اسکول کے بچوں کی طرف، عروبہ بنت رمضان اور محمد سعد بن وقار سے ہم اس راؤنڈ کا دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ فرشتے جو اعمال نامے دنیا میں لکھتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا جو فرشتے لکھتے ہیں، نیکوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بدوں کے بائیں میں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا عروبہ رمضان نے کتنے پیارے انداز میں اور کتنی پھرتی کے ساتھ، کتنی تیزی کے ساتھ، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دینے میں جو ہے جلدی کی اور درست جواب دے دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ڈیسنٹ پبلک اسکول کے بچوں کی طرف، جن کا نام حسن علی ابن بابر اور دولت خان بن محمد خان ہے۔ خان صاحب سے سوال کرتے ہیں اور حسن علی سے سوال کرتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، جو اسے ایک مرتبہ پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ یہ بچے کتنی تیاری کے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ سوجل۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمر میں مزید اضافہ فرمائے، ان کے والدین کو ان کے ساتھ مزید کوپریٹ کرنے کی اور ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اپنا مال، دولت، وقت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ بچے آگے بڑھ کر ان کی بڑھاپے کا سہارا بنے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بخشش کا سامان بنے۔ تو یہ ہمارا دوسرا راؤنڈ، پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال جو تھا وہ بھی مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اسی راؤنڈ کے تیسرے سوال کی طرف۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی کر لیا جائے تیسرا سوال؟ جی تینوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی۔ تو ہم پہلا اس راؤنڈ کا تیسرا سوال کرنے چلے نیشنل پبلک اسکول کی بچیوں سے کہ یہ بتائیے کہ داروغہ جنت یعنی جنت کے نگران کا نام کیا ہے؟ جنت کے داروغہ کا نام حضرت رضوان علیہ السلام ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، بلا تاخیر ایگل ہاؤس کے بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کیا جنت میں انسانوں کے علاوہ بھی کوئی ہوگا؟ جنت میں اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے علاوہ ان کے خدمت کے لیے حور و غلماں بھی ہوں گے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے آج فل کانفیڈنس کے ساتھ آئے ہیں، بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور کوئی ہارنے کے لیے نہیں آیا بلکہ سب کے سب کس لیے آئے بھائی؟ جیتنے کے لیے۔ کون کون جیتنے کے لیے آئے؟ سارے۔ انشاءاللہ۔ کیا جیتنا ہے؟ جنت جیتنے کے لیے آئے۔ کیا جیتنے کے لیے آئے؟ جنت جیتنے کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ہم ڈیسنٹ پبلک اسکول کے بچوں سے سوال کرتے ہیں بلا تاخیر، یہ بتائیے کہ حضرت مالک علیہ السلام کون ہیں؟ یہ دوزخ کے نگران ہیں، یہ داروغہ جہنم یعنی دوزخ کے نگران ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا
عوامی نیوز چینل پر ہونے والے اس کوئز کمپٹیشن کے اندر جو کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اس میں پہلے راؤنڈ کے تینوں سوال تینوں ٹیموں نے بالکل درست دے کر پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ آئیے اس راؤنڈ کا آخری سوال جو کہ ہم پوچھتے ہیں نیشنل پبلک اسکول کی بچیوں سے، یہ بتائیے کہ جہنم تو عذاب کی جگہ ہے، پھر اس میں فرشتے کیسے آئیں گے؟ فرشتے عذاب سہنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ بچی اور بچے سے سوال کرتے ہیں جن کا نام عروبہ رمضان محمد سعد وقار ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ جی۔ اوکے، آپ سے سوال کیا جاتا ہے، یہ بتائیے جنت کیا ہے؟ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ بلا تاخیر آگے اپنے اس پروگرام کو لیے بڑھتے ہیں۔ ڈیسنٹ پبلک اسکول حسن علی بن بابر علی اور دولت خان بنت محمد خان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے سب سے کم درجے کے جنتی کو کیا ملے گا؟ سب سے کم درجے کے جنتی کو بھی باغات، تخت، حوریں اور خدام ملیں گے۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سنا آپ نے کہ سوال کیا گیا ڈیسنٹ پبلک اسکول کے بچوں سے کہ سب سے کم درجے کے جنتی کو کیا ملے گا؟ سب سے کم درجے والا جنتی جو ہوگا اس کو بھی باغات، تخت، حوریں اور خدام ملیں گے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو ناظرین کرام، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے کہ ہم اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ جو نیک عورتیں جنت میں جائیں گی اللہ تبارک و تعالی انہیں نیک شوہروں کی بیویاں بننے کا شرف عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، پہلا راؤنڈ ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، پہلا راؤنڈ ختم کر کے ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں نئے سوالات کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ۔ آپ کا میزبان قاری محمد شریف اتاری آپ سے چند لمحوں کے لیے جدا ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان قاری محمد شریف اتاری عوامی نیوز چینل پر کوئز کمپٹیشن شان مصطفیٰ میں آپ کے سامنے بریک کے بعد حاضر ہے نئے عزم کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل ہم دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کیا تینوں ٹیمیں سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں۔ آئیے نیشنل پبلک اسکول کی بچیوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ حوض کسے عطا کیا جائے گا؟ حوض کوثر کسے عطا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حوض اپنے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کو سیر فرمائیں گے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں اور ہم ایگل ہاؤس کے بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کیا جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں یا پیدا کی جائیں گی؟ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں اور ہزاروں برس سے موجود ہیں۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بلا تاخیر آگے بڑھتے ہوئے ڈیسنٹ پبلک اسکول کے شہزادوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے فرشتے جو اعمال نامے دنیا میں لکھتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، جو فرشتے لکھے ہیں نیکیوں کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بدوں کے بائیں میں۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بلا تاخیر نیشنل پبلک اسکول کی بچیوں سے دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ شہزادیوں جہنم میں آگ کی گرمی کا عذاب سنا ہے، تو کیا سردی کا عذاب بھی دیا جائے گا؟ جی ہاں، جہاں آگ سے قریب ہونے کی وجہ سے گرمی کا عذاب ہے، وہی اس سے دوری سردی کا عذاب ہوگا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان آگے اللہ۔ بڑھتے ہیں بلا تاخیر اور ہم عروبہ رمضان اور سعد وقار سے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ شریعت کے مطالعہ میں اپنے کسی ثواب اپنے کسی دوبارہ سوال سماعت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟
دوبارہ شریعت کے مطالعہ میں اپنے کسی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے فوت شدہ یا زندہ مسلمان کو پہنچا سکتے ہیں، احسان کرنا جائز و مستحب ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ بتائیے ریسنٹ پبلک اسکول کے شہزادوں حسن علی، بابر علی، دولت خان، یہ بتائیے کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ جی ہاں، اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح ہم بعض چیزیں ڈونیٹ کرتے ہیں، پیسہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، کوئی اشیاء ڈونیٹ کر دیتے ہیں غربا فقراء میں، تو اسی طریقے سے ہم اپنے پیاروں کو، اپنے مرحومین کو، زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں، ان کو اپنا ثواب بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کہلاتا ہے ایصال ثواب۔ دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہم نے تمام تینوں ٹیموں سے کیا اور تینوں ٹیموں نے درست جواب دیا۔ آئیے اب انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی جانب۔ ڈیسنٹ پبلک اسکول کے بچوں سے ہم نے سوال کر لیا، اب ہم آتے ہیں نیشنل پبلک اسکول کی بچیوں کی طرف۔ یہ بتائیے کہ کس کس چیز کا ثواب بخشا جا سکتا ہے؟ انسان نے اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی فوت شدہ یا زندہ مسلمان کو احسان دوبارہ سماعت فرمائیں، کس کس چیز کا ثواب بخشا جا سکتا ہے؟ انسان نے اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات وغیرہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ بتائیں، ایگل ہاؤس کی ٹیم کیا زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی ڈیسنٹ پبلک اسکول کے بچوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کے مزارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے برابر میں سنہری جالیوں کے اندر ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کرام دیکھا آپ نے کہ بچے کتنے ذہین ہیں، اور اس کمپٹیشن سے ان کا جو ذہانت کس طرح ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کا کانفیڈینس کتنا بلند ہوتا جا رہا ہے، ان کی ول پاور کتنی بلند ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہمارے عوامی نیوز چینل کا یہ پروگرام رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ان کے اندر مزید دینی حوالے سے نکھار پیدا ہو۔ آئیے اپنے اس راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری سوال ہم جو کرنے والے ہیں وہ نیشنل پبلک اسکول کی بچیوں سے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی رقیہ اور حضرت کلثوم انہا کے یکے بعد دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اس وجہ سے آپ وسلم کو ذوالنورین دونوں والا کہتے ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ کرام دیکھا ہماری نئی نسل کس طرح دینی مسائل کو جان بھی رہی ہے، پہچان بھی رہی ہے۔ کتنا پیارا جواب دیا، انہیں پتا چلا، آج آپ کو بھی ان کے ذریعے سے پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی ہونے کے ساتھ، عثمان غنی کہنے کے ساتھ ذو النورین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ان بچیوں نے یہ بتائی کہ حضرت رقیہ شہزادی رسول اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یک کے بعد دیگرے، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئیں، تو حضور علیہ السلام نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور یوں آپ کو ذو النورین کا لقب عطا فرمایا گیا۔ یعنی ذو النورین کا مطلب یہ ہے کہ دو نوروں والا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں، کسی نے لکھا 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے، یعنی وہ فوت ہوتی رہتی یا نکاح سے نکلتی رہتی، تو میں ساری کی ساری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے دیا نا جواب۔
جی ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہوئے ہم سوال کرتے ہیں ایگل ہاؤس کی ٹیم سے جن کا نام ہے عروبہ رمضان، سعد وقار. کیا تیار ہیں؟ اس طرح تیار ہیں؟ یہ تو بہت تیار ہیں. آپ کم تیار ہیں. کیا آپ تیار ہیں؟ جی. سوال کر لیا جائے. یہ بتائیے کہ عرس کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ عرس کسے کہتے ہیں؟ کسی بزرگ کی یاد منانے کے لیے، ان کو احسان ثواب کرنے کے لیے، ان کے مرید وغیرہ ان کی یوم وفات پر سالانہ اجتماع عرس کہلاتا ہے. جی ناظرین کرام، کسی بزرگ کی یاد منانے کے لیے، ان کے احسان ثواب کرنے کے لیے، ان کے مرید وغیرہ، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کی یاد منانے والے، ان کی یاد پر، یوم وفات پر اجتماع وغیرہ کرتے ہیں، لنگر و نیاز کا اہتمام انتظام کرتے ہیں. اس کو عرس کہا جاتا ہے. لہذا ایگل ہاؤس کی اسکول کی ٹیم کا جواب بھی بالکل درست ہے. ڈیسنٹ پبلک اسکول کے بچوں سے ہمارا آخری سوال اس راؤنڈ کا یہ ہے کہ ایصال ثواب کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے؟ ایصال ثواب کا کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے عزیزوں، قرائب اور فقراء سب کو کھلا سکتے ہیں. ماشاءاللہ سوجل، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ تینوں راؤنڈوں میں تینوں ٹیموں نے 4 سوالات جو کیے گئے ان کے جوابات بالکل درست طریقے سے دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں. لیکن ناظرین کرام، کسی ایک کو تو کم ہونا پڑے گا، کسی ایک کو آگے جانا پڑے گا اور 2 کو پھر مزید تیاریاں کر کر دوبارہ آنا پڑے گا. لہذا ہم سلیبس سے ہٹ کر ایک ان سے سوال کریں گے. یہ ناظرین کرام، اس راؤنڈ کا آخری سوال اور جو ٹیم دے گی درست جواب وہ جائے گی اپنی منزل کی طرف، آگے کی طرف بڑھتی ہوئی سیمی فائنل میں. تو تینوں ٹیمیں جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں. دیجیے ناظرین کرام، ہم پہلا سوال کرتے ہیں نیشنل پبلک اسکول کی بچیوں سے، مہک اور زوہا سے. یہ بتائیے کہ خالی جگہ نہیں، درست جملے کو درست کیجیے. یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ناظرین کرام، دوسرا سوال ہم کرتے ہیں اگلی ٹیم سے، عروبہ رمضان اور سعد وقار سے. یہ بتائیے زکوٰۃ تو مفلسوں محتاجوں، عالم کے الفاظ کو مکمل کیجیے. اور کارکنان صدقات کا حق ہے. زکوٰۃ تو مفلسوں محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے. دوبارہ سماعت کرنا. زکوٰۃ تو مفلسوں محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے. ایک چیز آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس زبردست مقابلے کا آخری سوال یہ ہے کہ خالی جگہ پر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیش کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا. رسالت و نبوت کا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی ناظرین کرام، آخری سوال کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں ڈیسنٹ پبلک اسکول کی طرف. یہ بتائیے کہ اگر کوئی نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو اسلام میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو غضب کہا جاتا ہے. غضب کہا جاتا ہے. کذاب کہا جاتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ناظرین کرام، آج کوئی بھی سیمی فائنل کے راؤنڈ میں جانے کے لیے پیچھے نہیں رہنا چاہتا بلکہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. لہذا تینوں ٹیمیں اس وقت سخت مقابلہ کر رہی ہیں اور ہم ڈیسنٹ پبلک اسکول کے بچوں کے بعد نیشنل پبلک اسکول کی بچیوں سے سوال کرتے ہیں. یہ ناظرین کرام، آخری سوال، اور سب کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے. آئیے آخری سوال. اگر کس نے دیا جواب وہ جائے گا سیمی فائنل میں. نیشنل پبلک اسکول کی بچیاں مہک اکرم، زوہا بنت فیصل جواب دیں گی کہ حدیث میں دنیا کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ کھیتی سے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. یہ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں ایگل ہاؤس اسکول کی بچے اور بچی کی طرف. وہ ہمیں جواب دیں گی اور وہ جواب کیسا دیں گی یہ آپ بھی سنیں گے. دعا کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ دعا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے بلانا یا پکارنا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو دینا سبحان اللہ. خود کنفیوز ہوئے پڑے. سبحان اللہ. جی ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آخری سوال کے لیے اور اس کے جواب کے لیے ڈیسنٹ پبلک اسکول کے بچوں کی طرف. یہ بتائیے کہ تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ.
جی ناظرین کرام، کیونکہ ہم الحمدللہ شان مصطفیٰ کو اس کمپٹیشن میں ہیں تو ہم ان بچوں اور بچیوں سے ایک جنرل سوال بالکل مختصر چھوٹا سا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ سوال انشاءاللہ العزیز ان بچوں کو آنا چاہیے۔ چلو بالکل آسان کر کے ناظرین کرام ہم بڑھتے ہیں آخری سوال کی طرف۔ جی بالکل چھوٹا سا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ جس کو آتا ہے ہاتھ اوپر کرے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کی دعا، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بالکل آسان ہے جی ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مجھے پتا ہے۔ جی نیشنل پبلک اسکول کی ٹیم، ایگل ہاؤس کی ٹیم اور ڈیسنٹ پبلک اسکول کی ٹیم میں صرف ایک ٹیم نے ہاتھ اٹھایا ہے، کیا آپ جواب دیں گے؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ کمپٹیشن آج کی یہ ٹیم جو جیتی ہے وہ ونر ٹیم ہے، ہماری عروبہ، رمضان اور سعد وقار کی ٹیم، ایگل ہاؤس کی ٹیم، انہیں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کتنا آسان ہے بھائی، آپ جب بھی قرآن پڑھتے کیا پڑھتے ہیں؟ یہی تو پڑھنا ہوتا ہے، اس نے ذہن لڑایا ہے۔ جی ناظرین کرام، دیکھا آپ نے آج کا مقابلہ بہت سخت تھا، جو کہ ڈیسنٹ پبلک اسکول ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم اور اس کے ساتھ نیشنل پبلک اسکول کی بچیوں نے حصہ لیا، اور آج کی ٹیم کے جو ونر ہیں وہ ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم عروبہ بنت محمد رمضان، محمد سعد بن وقار ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل اس پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں درود و سلام کے ساتھ۔ کھڑے ہو کر انشاءاللہ عزوجل ہم 2-4 اشعار اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھیں گے درود و سلام کے، کیونکہ آج کے اس کمپٹیشن کا جو نام ہے وہ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ مل کر سامعین کرام آپ بھی پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔